کے صدقے ہم مسلمان ہیں۔ ہر ایک کا تعلق اللہ کے ساتھ، اور سب سے بہترین بات بھی یہی ہے کہ ہم اللہ کے بندے بن کر دکھائیں۔ بڑا غور و فکر کرتا رہتا ہوں، بڑی دعائیں مانگنے کی کوشش کرتا ہوں، خود کو سنبھالنے اور دوسروں کو بھی سنبھالنے کی کوشش کرتا ہوں باتوں کے لحاظ سے۔ عملی طور پر تو ہر کوئی اپنے آپ کو خود ہی سنبھالے گا۔ میری نظر میں تو یہی آیا ہے کہ اللہ کریم کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ میری نظر میں آخر پر جو کنکلوژن آیا ہے نا، وہ ہے کہ اللہ کریم کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ جتنا مرضی آپ زور لگا لیں، لیکن جب تک اس کی توفیق نہیں ہوگی کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جب یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو پھر بندہ یہ نہیں کرتا کہ یار مجھے سمجھ تو آ گئی، پھر کرنا تو اسی نے ہے، کرنا تو اسی نے ہے، کرنا اسی نے ہے، بالکل اسی نے کرنا ہے۔ تو کیا ہم بھی کچھ کریں یا نہ کریں؟ سوال اب یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم بھی کچھ کریں یا نہ کریں۔ توفیق لا حول ولا قوت الا باللہ، یا اللہ نہیں توفیق ہم میں کہ ہم گناہوں سے بچ سکیں، نہیں توفیق ہم میں کہ ہم نیکیاں کر سکیں۔ جو کروانا ہے تو نہیں کروانا، بچانا بھی تم نے ہے اور نیکیاں کروانی بھی تم نے ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ اس لیے ایک ہی ذات کے گرد ہر شے گھومتی ہے، اور توفیق تو یہ پہلا قدم ہوگا نا، توفیق یہ پہلا قدم ہوگا کہ انسان پہلے ایسے کرے قدم بڑھائے، اور یہ توفیق بھی جب اللہ کریم کی طرف سے ہے، بندہ اپنی کوشش بھی نہیں کر سکتا، لیکن یہی کہا جائے گا کہ انسان کی کوشش دیکھی بھی جائے گی۔ لیس للانسان الا ما سعی، کہ انسان کی کوشش دیکھی بھی جائے گی، جس کا مطلب ہے کہ اللہ نے کچھ اختیار ہمیں دے رکھا ہے، کچھ اختیار ہمیں دے رکھا ہے۔ اگر کچھ بھی اختیار نہ دے رکھا ہو تو پھر عذاب تو نہیں نہ آ سکتا، نہ ثواب نہ عذاب۔ پھر اختیار جب ہوگا تو پھر پکڑ ہوگی نا، اختیار ہوگا تو پکڑ ہوگی نا۔ اختیار کچھ نہ کچھ تو ہے، راستہ یہ دکھایا گیا، یہ سیدھا راستہ ہے۔ اب اختیار دیا گیا، پہلے سوچ لے چلنا ہے، ابھی صرف سوچنا ہے، چلنا ہے، اس کے بعد اگلی بات ہے چلنا کیسے ہے۔ پہلے سوچ لے چلنا ہے، جیسے کتنا آسان سا کام ہے۔ ہاں بھائی اللہ کے راستے پر چلنا چاہتا ہے، ہاتھ کھڑا کر، دل کو اپنے سنبھال، ذرا چلنا چاہتا ہے۔ بندہ کہتا ہے یار چلنا تو چاہتا ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، ٹھیک ہے، اگر تو چلنا چاہتا ہے، پتہ ہے آسان کام ہے کہ مشکل کام ہے؟ چلنے کا صرف خیال ہی ہے کہ کوئی کرے گا بھی، ارادہ بھی کرے گا۔ اجتماعی طور پر تو مجھے کچھ نظر نہیں آتا۔ اگر میں کہوں نا اجتماعی طور پر سارے مولوی اکٹھے ہو جائیں، مسلمان اکٹھے ہو جائیں، وہ تو مجھے کہیں نظر نہیں آتا، دور دور تک نظر نہیں آتا، دور دور تک نظر نہیں آتا، سوائے اس کے کہ ہماری معیشت اتنی مضبوط ہو جائے کہ ہم سب کے گھر میں روٹی پہنچائیں۔ یہ زکاتوں پر پلنے والے لوگ نہ رہیں، زکاتوں پر پلنے والے مدارس نہ رہیں، سچ بولنے والے لوگ بن جائیں۔ روٹی جو ملتی ہوگی نا، جب روٹی ملنی ہے پھر جھوٹ کیوں بولنا ہے؟ جب روٹی پیٹ میں جاتی ہوگی اور وافر ہوگی تو پھر بندہ جھوٹ نہیں بولتا، تو کہتے ہیں یار ٹھڈے ساڈے پہ، یہ سانو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اس لیے معیشت اگر بہتر ہو جائے تو شاید کچھ کام بن جائے، کیونکہ ہم ایک ہی پہلو پر سوچتے رہتے ہیں نا، حضور نے معجزات دکھا دیے، ہاتھوں سے پانی کے چشمے جاری کر دیے، انگلی سے یہ چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا، اور سورج جا رہا تھا واپس لے آئے۔ یہ تو بالکل حق ہے، حضور کا معجزات ہیں، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، لیکن آپ نے روٹی سے بھی بڑے کام کیے ہیں، آپ نے روٹی سے بھی بڑے کام کیے ہیں، پیسے لگا لگا کر بھی بڑے کام کیے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بندہ آیا تو اس نے دیکھا 2 پہاڑوں کے درمیان بکریاں، پوچھا یہ کس کی ہیں؟ حضور نے فرمایا میری ہیں۔ کہا سرکار میں لے لوں ساری؟ سرکار نے میں ساری لے لو، واقعہ ہے، تو فرمایا ساری لے لو۔ وہ واپس اپنے قبیلے میں چلا گیا اور جا کر کہنے لگا وہ نبی ایسا ہے جسے بھوک کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ ساری مجھے دے دی، میں اس پر ایمان لے آیا ہوں۔ دیا گیا روٹی، اب روٹی دے کر بھی ایمان دیا جاتا ہے، روٹی دے کر بھی ایمان دیا جاتا ہے۔ چل روٹی لے لے، تیرے پتہ تو لگے صرف روٹی دے کے ساری دنیا نہیں گھومتی،
آپ کسی کے کریکٹر کو دیکھنا ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ یار یہ پیسے کا کنجوس ہے، بخیل ہے، صحیح ہے، کیا ہے، اسے کس بات کی فکر ہے؟ آپ اس کے کریکٹر سے متاثر ہوتے ہیں جو ذرا آپ سے بلند ہوگا، جو آپ جیسا ہوگا آپ اس سے متاثر کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ پر اثر ہی نہیں کرے گا۔ جو آپ سے ذرا اول درجے کا، اوپر والے درجے کا ہوگا تو آپ اس سے متاثر ہوں گے، نہیں یار یہ کچھ ذرا مجھ سے سپیریئر ہے، اس لیے آپ اس سے ذرا متاثر ہو جائیں گے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر پانی کے چشمے جاری کر دیے ہاتھوں سے تو پیسہ دے کر بھی لوگوں کو ایمان دیا ہے، ایسا نہیں کہ نہیں دیا ہے۔ ہر شے میں ہر معاملہ ہوا کرتا ہے۔ ہم ایک پہلو سے جب دیکھتے رہتے ہیں تو اب عیسائی لوگ جب پاکستان میں آتے ہیں تو آؤٹ اسکرٹس کے علاقوں میں چلے جاتے ہیں، وہاں تیل وغیرہ دیتے ہیں، گھی وغیرہ دیتے ہیں، ان کی عیدوں پر بھی دیتے ہیں، ان کا عید سے تعلق کوئی نہیں ہوتا۔ ہماری عیدوں سے ان کا کیا تعلق؟ وہ پیسوں کے بل بوتے پر عیسائی بناتے ہیں، پیسوں کے بل بوتے پر عیسائی بنتے ہیں۔ ہم پیسوں کی وجہ سے یہودی بن جاتے ہیں، قادیانی بن جاتے ہیں، عیسائی بن جاتے ہیں، ایسا ہی ہے۔ ہمیں بھی تو پیسے دیا جاتا ہے، کوئی مغربی زمین میں چلا جاتا ہے قادیانی کو لے کر وعدہ کر کے، تو وہ بھی چلا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھی پیسہ دیتے ہیں، ہم بھی پیسے کی وجہ سے ہی ہے نا۔ تو مجھے ایک چیز تو یہ نظر آتی ہے کہ اگر ہماری یہ کوئی غریبی دور کر دے تو شاید ہم کو سوچنے پر مجبور ہو جائیں، ورنہ جب تک غریبی ہے بندہ کافر ہی ہے۔ کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا مفہوم ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ غریبی سے بچو کافر بنا دیتی، غریبی سے بچو کافر بنا دیتی۔ امیر بھی کافر بن جاتا ہے، غریب بھی کافر بن جاتا ہے، رہتا وہی ہے درمیان جو غریبی اور امیری سے ذرا تھوڑا سا سائڈ پر ہو جاتا ہے، وہ ذرا رہتا ہے، ورنہ غریبی بھی کافر بنا دیتی ہے اور امیری بھی کافر بنا دیتی، دونوں چیزیں انسان کو کافر بنا دیتی ہیں۔ غریبی میں بندہ پھنسا اللہ کو بھول جاتا ہے، ساروں کو دیکھتا ہے، میرا کوئی مددگار ہے، لاکھ سمجھایا ہوگا مددگار صرف اللہ ہے، نظر ہی نہیں آتا، مددگار صرف اللہ ہے۔ اور میں پہلا لفظ کیا بولا تھا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نیکیوں کی کرنے کی توفیق کس نے دینی ہے؟ برائیوں سے بچنے کی توفیق کس نے دینی ہے؟ یہ پہلا ہی جو سٹیپ ہے نا، پہلا سٹیپ توفیق، یہ میری سمجھ سے بالا تر ہے، سمجھ ہی نہیں آتا۔ بچپن سے لے کر چلتے ہیں، جوانی آتی ہے، بڑھاپا آ جاتا ہے، توفیق کی سمجھ نہیں آتی کب ملی ہے۔ اور جس کو ہم توفیق کہہ رہے ہیں، آپ نے داڑھی رکھی ہوئی، آپ کہتے ہیں مجھے توفیق ملی ہوئی ہے داڑھی رکھنے کی، آپ کو توفیق ملی ہے داڑھی رکھنے کی۔ اب ایک بندہ کہتا ہے مجھے توفیق ملی ہے نماز پڑھنے کی، کوئی کہتا ہے مجھے توفیق ملی ہے زکوٰۃ دینے کی۔ بعض اوقات اس کو توفیق نہیں ملی ہوتی اخلاقیات کی، اس کو توفیق نہیں ملی ہوتی کسی اور کام کی۔ توفیق ہر پہلو سے ہی ہوتی ہے، اس لیے ہر پہلو میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا رشتہ کس کے ساتھ ہے اور ہمیں توفیق کیا ہے۔ سب سے زیادہ ضرورت ہمیں صرف اللہ کی، سب سے زیادہ ضرورت ہمیں صرف اللہ کی، جس نے توفیق دینی ہے، کیونکہ وہ توفیق دے گا تو ہم قدم بڑھائیں گے، اگر وہ توفیق نہیں دے گا تو ہم قدم نہیں بڑھائیں گے۔ کوئی بھی کسی کا کام نہیں آ سکتا جب تک توفیق نہ ہو۔ جس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ بندہ خود اللہ سے تعلق جوڑے، شاید کوئی اس کی مدد کر دے۔ اگر اللہ سے تعلق نہیں ہے تو وہ اللہ دل ہی نہیں چینج کرتا، بدلتا ہی نہیں، کسی کو توفیق ہی نہیں دیتا۔ تو میری بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ توفیق کے بغیر تو کوئی چارہ نہیں۔ بندہ اپنی خواہشات پر چلنا چاہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں، کر لے، دوڑ لگا کر دیکھ لے، اینڈ آخر پر وہ یہ کہے گا کیا کیا تھا۔ بچپن سے نکل کر جوانی میں جب آ جاتے ہیں کہ او ہو، روٹی 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 روٹی، عورت 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 عورت، روٹی روٹی عورت عورت، شادی کر کے بیٹھتے، ساتھ ہی جب بچوں کا جھنجھٹ آ جاتا ہے، پیمپر کا جھنجھٹ آ جاتا ہے، کہتے کیا ہوا؟ روٹی پوری نہیں ہو رہی، پھر شادی کیوں کی تھی؟ امید تھی اللہ دے دے گا۔ اللہ سب سے پہلے کسی کو ایمان ہی دیتا ہے۔ اللہ کریم نے جب کسی کو کچھ دینا ہوتا ہے نا بیٹے، سب سے پہلے دولت نہیں دیتا، ایمان دیتا ہے۔ سب سے پہلے ایمان ہی دیتا ہے۔ اس کو الٹ کر لیں، جو سب سے زیادہ ذہین ہے وہ سب سے پہلے ایماندار ہی بنے گا۔ جو سب سے پہلے زیادہ ذہین ہے، ذہین کون ہوگا؟ جو اللہ پر ہاتھ رکھ دے گا، یا اللہ مجھے تو چاہیے۔ سب سے زیادہ ذہین تو وہی ہوگا جو، اور جو اللہ کریم سے جس کو توفیق دے گا تو کیا دے گا؟ روٹی کی، پیسوں کی، ایمان کی۔ ایمان ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہوگا نا۔ غریبی امیری یہ علیحدہ ایشو ہیں، غریبی امیری یہ علیحدہ ایشو ہیں۔ اصل پہلے کام کیا ہے؟ توفیق۔ توفیق۔ اگر پیسے ہیں تو آپ لڑ کر بھی کہیں گے میں
اپنی مرضی کی شادی کر لوں گا، باڑ میں جائیں سارے، سب کو قتل کر دو، مار دو، مجھے کیا لینی دینی، تو ملتا ہے نہ ملے ملتا۔ ہم لڑکی کے لیے سب کچھ چھوڑ دیتے کہ نہیں چھوڑ دیتے؟ لڑکی کے لیے سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں چھوڑ دیتے ہیں؟ بعد کو لڑکی کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں، بعض کا لڑکی کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ ہمارا ذرا موٹو کچھ اور ہوتا ہے نا بیٹے۔ تو اس لیے لا حول ولا قوت الا باللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام و تحیۃ و ثنا نے اگر کسی کو ایمان دیا، پیسے دے کر بھی ایمان اس کا لے لیا، چل بھائی اس کا کفر لے لیا اور دے کیا دیا؟ اسلام۔ پہلی بات جو چوٹ لگتی ہے نا، پہلے بڑا میٹھا میٹھا ہوتا ہے، اوہ حضرت صاحب کی کیا بات ہے بھائی، حضرت صاحب کی کیا بات ہے، اور جو پتہ چلتا ہے نا کہ سارے کام خود ہی کرنے پہن کے، کہنے کے یار پہاڑ میں نہیں چکنا پڑنا، کہتے پہاڑ تم اب پہ چکے گا، حضرت صاحب نے کوئی نہیں چکنا۔ حضرت صاحب نے جو ایویں کر کے تیلی لائی سی نا، وہ بس تین جلان واسطے سی، آگے کام کس کا ہے؟ تیرا ہے، کام تو نہیں کرنا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے نمبر پر کیا آتا ہے؟ توفیق۔ اللہ کریم کسی کو توفیق دے گا تو قدم اٹھائے گا، ورنہ نہیں اٹھائے گا۔ اگر ہم کہیں پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، چلو میں دعا کرتا ہوں، یا اللہ ملک پاکستان سے کرپشن کو دور کر دے، لو جی 90% بندے مر گئے جی، پورے پاکستان 24 کروڑ آبادی 90% تو مر گئے جی، کیوں؟ سارے تو کرپٹ نے۔ کرپشن ختم ہوئے گی تو کی ہوئے گا؟ بندے ہی مرن گے جڑے کرپشن کر رہے ہیں۔ تو تسی کرپشن مکان دی گل کرو گے تو کیا کہو گے؟ یا اللہ کرپشن دور کر دے، مار دے سارے بغیرتوں کو، تو کون مرے گا؟ کون مرے گا بیٹے؟ غور و فکر کر لیں آپ، کون مرے گا؟ او جنرل، کرنل، جج، وکیل، ڈاکٹر، پروفیسر، انجینئر، سارے تو کرپٹ ہیں۔ دے کون رہا ہے؟ مولویوں کو بھی شامل کر لیں، پیروں کو بھی شامل کر لیں، سارے اڑ جان گے۔ پیسے کی دوڑ میں تو سارے بھاگ رہے ہیں۔ کرپشن کرتے کیوں ہیں؟ ٹیکس بچاتے کیوں ہیں؟ اس لیے بچاتے ہیں، دینا ہی نہیں ہے۔ جھوٹے ہیں سارے کے سارے نا، اوپر لینے والے بھی اور دینے والے بھی، آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے۔ اس لیے جب میں دعا کروں گا یا اللہ ملک پاکستان سے کرپشن دور کر دے، تو آپ بھی ہنسیں گے میری بات پر کہ کرپشن دور ہو جائے گی۔ کرپشن دور کرنے کا مطلب آپ کیا لے رہے ہیں؟ بندے مار رہے ہیں۔ اب بندے مر جائیں گے تو رہنا کس نے ہے؟ پھر میں کیا کہوں گا؟ یا اللہ تو صحیح دنیا چلا رہے ہیں، مجھے کوئی غرض نہیں اس طرح کی دعا کرنے کی، سب کو ہدایت دے۔ اب ہدایت بھی نہیں ملتی اور کرپشن بھی دور نہیں ہوتی، توفیق کس کی ہے؟ اللہ کریم کی۔ انفرادی طور پر تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ دوڑ لگا سکتے ہیں، 60-40 کے ریشو سے چل سکتے ہیں۔ 100% کوئی نہیں ہو سکتا۔ مجھے کہنا کہ آپ 100%، میں بالکل 100%، 60-40 کے ریشو سے، ادھا ادھر ادھا ادھر ادھا ادھر ادھا ادھر، بس 60-40 کے ریشو سے سب کو دیکھا کریں، اور 40-60 کی ریشو سے دیکھ لیں۔ اگر کوئی چل رہا ہے تو بہت بڑی بات ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے درجے کے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام و تحیۃ و ثنا نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، ایک وقت وہ آئے گا بے حیائی اتنی عام ہو جائے گی کہ مجمع میں سے ایک عورت گزر رہی ہوگی اور ایک بندہ مجمع میں سے نکل کر سب کے سامنے اس کے ساتھ زنا کرے گا، صحبت کرے گا، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب کے سامنے۔ اور ایک بندہ ان میں سے یہ کہے گا یار پردے میں جا کر لینا تھا، روکا نہیں ہے، کیا کہا ہے؟ یار پردے میں جا کر لینا تھا۔ حضور نے ارشاد فرمایا جو یہ بھی کہے گا نا یا پردے کے پیچھے جا کر، اس کا درجہ اس وقت ابو بکر صدیق جیسا۔ کیوں؟ برائی عام، اتنا بھی کہنا ڈر لگتا ہے، اتنا بھی کہنے سے ڈر لگتا ہے، یار پردے کے پیچھے کر لینا تھا سب کے سامنے۔ آپ اس میں غور و فکر کر لیں، پھر جب سوچیں گے تو ذرا خوفناک حد تک سوچیں گے، جانے والی ہماری ماں بھی ہو سکتی، جانے والی ہماری بہن بھی ہو سکتی۔ ہم یہ کیا سوچ رہے ہیں کہ مجمع ہوگا تو پتہ نہیں کیا ہوگا، وہ ہم میں سے کوئی ہوگا جانے والی، اور جس کے ساتھ ہوگا کیا اسے بھی شعور نہیں ہوگا؟ جو کرنے والا ہوگا کیا اسے بھی شعور نہیں ہوگا؟ اگر آج کے دور میں 80% لوگوں کو نماز کا شعور نہیں ہے، پڑھتے ہی نہیں ہیں، اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، اللہ کے آگے سر جھکاتے ہی نہیں ہیں، تو کیا فرق پڑتا ہے یار اللہ کریم کو؟ ہم کسی کو اگر کہتے ہیں نماز پڑھا کرو، اور بنیادی طور پر جب یہ بھی بتانا پڑتا ہے نا، اچھا 5 وقت کی نماز ہوتی ہے،
نمازوں کے نام کیا ہیں؟ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ فجر میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ 2 سنتیں 2 فرض۔ ظہر میں کتنی ہوتی ہیں؟ اور عصر میں کتنی ہوتی ہیں؟ 4 سنتیں 4 فرض۔ مغرب میں کتنی ہوتی ہیں؟ 5 ہوتی ہیں۔ کیا کیا ہوتی ہیں؟ 7 ہوتی ہیں۔ کون کون سی؟ اور عشاء میں 17 ہوتی ہیں۔ کون کون سی؟ گڈ۔ میں نے اس بچے نے وہ ٹوٹل بتا دیا کہ یار یہ جو ہے نا اتنی سنتیں ہوتی ہیں، یہ بنیادی پرائمری بات تھی جو اس بچے نے بتا دی۔ بہت گڈ، یعنی امتحان میں کامیاب ہو گیا کہ اس نے یہ بتا دیا ہوتی کتنی ہے، رکعتیں کتنی ہوتی ہیں۔ اور دوسری مین چیز جو اس نے بتائی وہ یہ بتا دی کہ فرض کتنے ہوتے ہیں، واجب کیا ہے، سنتیں کیا ہے، نفل کیا ہے۔ یہ بہت اہم ہے بچوں کے لیے، یہ بہت اہم ہے۔ اتنا ہی پہلے تو رکھتے ہی یاد کرنا نام، بھائی کون کون سی نمازیں ہیں۔ جیسے اکثر ہم کہا کرتے ہیں نا، کسی بندے کو کہا جائے نا کہ یار تہجد پڑھنی چاہیے، تہجد پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے نا، تہجد پڑھنی چاہیے۔ اچھا تہجد کی نیت کیا کریں گے؟ نہیں پتہ۔ اچھا ظہر کی نیت کیا کریں گے؟ یعنی جو پڑھ رہے ہیں۔ اچھا دیکھیں کلیہ ایک ہی ہے، کلیہ ایک ہے کہ اگر ہم نے ظہر کی سنتیں پڑھنی ہیں تو کیا کہیں گے؟ اللہ اکبر کہنے سے پہلے دل میں خیال کریں گے 4 سنت ظہر، بس صرف اتنا کہنا دل میں، زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ زبان سے حضور نے کبھی فرمایا ہی نہیں ہے۔ یہ ہمارے لوگ ہی چلتے رہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں 4 رکعت نماز سنت واسطے اللہ تعالیٰ دے منہ میرا قبلہ شریف کی طرف پیچھے ایسا امام دے، اللہ اکبر۔ پتہ نہیں کن نے سکھائی ہے، مجھے نہیں پتہ یہ کس نے سکھائی ہے، مجھے نہیں معلوم، کیوں سکھائی مجھے نہیں معلوم۔ وہ سیدھی سی بات ہے، آپ الٹے ادھر منہ کر کے نماز پڑھ دو کہ ادھر ہی؟ اچھا تو اس میں نیت کی کون سی بات ہوگی؟ آپ کا منہ کس طرف ہے؟ نیت میں تو آپ نیت ہوگی تو آپ قبلے کی طرف ہے نا، آپ ادھر منہ کر کے نماز تو نہیں پڑھ رہے، ادھر ہی پڑھ رہے ہیں نا۔ اس لیے جب ادھر ہی منہ تھا تو ٹھیک ہے، امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں یا اکیلے پڑھ رہے ہوتے ہیں، جب امام کے پیچھے ہیں تو نیت کیا میں کلی پڑھتا پیا؟ بیٹے جب آپ نے بات کرنی ریفرنس سے کرنی ہے، کتاباں میں نہیں پتہ، میں جو سکھا رہا ہوں نا وہ ساری سلیٹیں صاف کرنے کے لیے۔ جب ہم بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے بیٹے کہ جو پچھلا آپ نے پڑھا سب ختم کریں۔ اگر آپ پچھلا ختم نہیں نہ کریں گے تو وہ آپ کو اندر تنگ کرے گا۔ میں بھی آپ کو نہیں صرف دوسروں کا سمجھا رہا ہوں۔ جب ہم بات کر رہے ہیں تو یہ سارے بیٹھے ہوتے ہیں، ان سب کے لیے قانون ہوتا ہے کہ جب ہم نے بات کرنی ہے نا تو اس بات میں ہم نے قانون پاس کرنا ہوتا ہے، جو آپ نے پڑھا ہوا ہے سارا بلا دینا۔ اگر آپ وہ نہیں نہ بلائیں گے پھر تنگ کرے گا آپ کو۔ جو یقین والی کیفیت ہے، علمی یقین والی کیفیت، وہ آپ نے اپنی رکھنی۔ اگر آپ نہیں بلائیں گے تو پھر وہ آپ ادھر بھی اور ادھر بھی، بھابی کی ہے، دیوبندی کی ہے، بریلوی کیا، حنفی کیا، شافعی کیا، ایک اپنے قانون سمجھ لیں سارے کے سارے۔ اس لیے اس نے قانون بتا دیا، ہاں بھائی کیا کرتے ہیں 4 سنت ظہر، کس میں کہنا ہے؟ دل میں۔ اگر آپ نے کہا اللہ اکبر، اب آپ کو یاد ہے نیت تو کی نہیں ہے، آپ کہیں 4 سنت ظہر، اب کیا ہوگا؟ نماز ہو جائے گی؟ نماز ہو جائے گی؟ اللہ اکبر کہہ لیا، بعد میں ہے کیا 4 سنت ظہر، دل میں اللہ اکبر کہنے کے بعد ہیں پہلے نیت ہوگی۔ اچھا یعنی کہ جب آپ 4 سنت ظہر کہیں گے تب اللہ اکبر کہیں گے، اللہ اکبر کے بعد کہیں گے تو نماز نہیں ہوگی، تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ وہ کرنا یہ پڑے گا جب آپ نے 4 سنت ظہر نہیں نہ کہا، آپ نے کہا اللہ اکبر، یہاں پر کہہ دیا، اب تمہیں یاد آیا کہ میں تو 4 سنت ظہر یا 4 فرض ظہر پڑھ رہا ہوں، تو پھر آپ نے پھر نیت کرنی ہے 4 فرض ظہر، دل میں کہنا ہے، ہاتھ نہیں چوکنے، کہنا اللہ اکبر۔ نماز اب شروع ہوئی ہے، وہ ہاتھ والی نہیں کیوں، بات سمجھ میں آئے گی نہیں آئی؟ ہاتھ والی ختم،
وہ ہاتھ والی سنت تھی نا. اب جب آپ نے ایسے ہاتھ رکھ لیے ہوئے تھے ارد گرد پتہ ہی انجے کر کے پھیر کتا اس میں انجے, تو آپ نے کیا کرنا ہے, دل میں کہنا ہے 4 فرض ظہر اللہ اکبر, منہ سے کہنا ہے, اب دل میں صرف وہ کرنی نیت, زبان سے جب تک نہیں کہیں گے نماز شروع نہیں ہو. ٹھیک ہے, تو اس لیے بچے نے بڑی اچھی بات کہی, لیکن ایک قانون ایک اصول, ایک قانون ایک اصول. اسے جب وہ تہجد کا پوچھا گیا, اچھا تہجد کی نیت کیا ہوگی, کیا ہوگی, ظہر کی ہوگی, وہی میں کہنے لگا ہوں نا کہ نیت میں صرف فرق کیا آ جاتا ہے کہ بھئی تہجد کے فرض ہوتے ہیں کہ نفل ہوتے ہیں. اچھا تہجد کے نفل ہوتے ہیں, فرض نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ تہجد کے, اشراق کے, چاشت کے, اوابین کے, یہ تسبیح نماز جتنے بھی ہیں یہ نفل ہوتے ہیں. یہ کیا ہوتے ہیں, نفل ہوتے ہیں. یعنی تسبیح نماز تو وہ 4 رکعت والی ہوتی ہے نا, باقی سارے 2 رکعت ہوتے ہیں. باقی سارے کیا ہوتے ہیں, 2 رکعت ہوتے ہیں. یہ 4 رکعت کوئی نہیں پڑھے جاتے, 2 رکعت اکثر پڑھے جاتے ہیں. جب 2 رکعت ہم نفل پڑھتے ہیں تو ہم نے نیت کیا کرنی ہے, ہوئی 2 رکعت. جب 2 رکعت ہوئی تو نیت کیا ہوئی, 2 رکعت نفل تہجد. کیا نیت ہوئی, نفل تہجد, 2 رکعت نفل اشراق, 2 رکعت نفل اوابین, 2 رکعت نفل چاشت. یعنی کتنا آسان سا کام ہے نفل, نام بدل دینا, بس نام بدلنا ہے. ٹائم مغرب کے بعد پڑھیں گے تو کون سی ہوگی, اوابین. فجر سے پہلے پڑھیں گے تو کیا ہوگا, تہجد. سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد پڑھیں گے تو اشراق. 1.5 گھنٹے بعد پڑھیں گے تو چاشت. 2 رکعت. اور جتنی یہ نفل نمازیں ہوتی ہیں بیٹے بیٹھ کر نہیں پڑھنی چاہیے, کھڑے ہو کر پڑھنی چاہیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تہجد کے جتنے نفل پڑھے ہیں بیٹھ کر نہیں پڑھے, کھڑے ہو کر پڑھے. نفل ہمیشہ کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں, سوائے وہ عشاء کے آخری جو 2 نفل ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں سرکار بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے. اس لیے بعض بزرگان دین بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے, وگرنہ کوئی بھی نفل یہ ظہر کے بعد یا جمعے کے بعد آخری 2 ایسے پڑھ لیتے ہیں بیٹھ کر. سرکار نے نہیں, سرکار نے نفل بھی کھڑے ہو کر پڑھے. اس کی میں مثال دیتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام التحیۃ والثناء آپ بیٹھ کر نفل پڑھ رہے تھے تو ایک بندے نے بھی بیٹھ کر رکھتے پڑھ لی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا, کہا کہ تو نے یہ بیٹھ کر کیوں پڑھے؟ کہتا ہے سرکار آپ نے بھی تو پڑھے. تو سرکار نے فرمایا تم میں سے میری مثل کون ہے, تم میں سے میری مثل کون ہے. یہ بھی نفلوں کے بارے میں بات کی ہے. اس لیے میں نے جو قانون بتایا کیا ہے, نفل ہمیشہ کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں. بیٹھ کر پڑھنے سے ثواب کم ہو جاتا ہے, آدھا ثواب ملتا ہے, لیکن کھڑے ہو کر پڑھنا چاہیے. جب ہم کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہیں تو تہجد ہو, اشراق ہو, چاشت ہو, اوابین ہو, ظہر کے ہوں, جمعے کے ہوں, کسی وقت بھی پڑھنے ہوں تو ہم کھڑے ہو کر پڑھیں گے, بیٹھ کر نہیں پڑھیں گے. کیونکہ قیام فرض میں آتا ہے, نفل میں قیام چھوٹ جاتا ہے اور اس کا ثواب کم ہو جاتا ہے. پڑھیں گے تو ثواب مل جائے گا, ایسی کوئی بات نہیں ہے, لیکن اس کا ثواب آپ کو آدھا ملے گا. تو آدھا زیادہ لے لیتے ہیں. جب عشق جو رب سے کرنا ہے تو پھر زیادہ کیوں نہ لیں. جب اللہ کریم سے محبت جو کرنی ہے تو پھر پوری کرتے ہیں, آدھی کیوں کریں. جس کو مرنے کا پتہ چل گیا ہوا ہے وہ محبت میں بھی ذرا مرنے کی تیاری کرے گا نا. تو اس لیے توفیق کس کی ہے, اللہ کریم کی. اللہ کریم کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے. یہ جو چاہنا ہے اللہ کا, یہ میں اس پر ورکنگ کر رہا ہوں کہ کیسے چاہتا ہے, کیسے چاہتا ہے کہ ہم توفیق دے دے ہمیں. یا اللہ ہمیں نیکیوں کی توفیق دے, برائیوں سے بچا لے. وہ توفیق کیسے دیتا ہے, اس کے لیے کیا ایکٹنگ کرنی پڑتی ہے, کیا کام کرنا پڑتا ہے, کیا عمل کرنا پڑتا ہے, وہ توفیق دے دے. کیونکہ توفیق ایک لفظ ہے, توفیق ایک لفظ ہے. اور جب ہم کہتے ہیں نا, جب بندہ مجاہدہ کرتے 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 مقام رضا پر جا کر کھڑا ہو جاتا ہے, اور مقام رضا میں سارے سبجیکٹ پورے ہو جاتے ہیں, مقام رضا میں سارے سبجیکٹ پورے ہو جاتے ہیں. اس میں صبر بھی آ جاتا ہے, اس میں شکر بھی آ جاتا ہے, اس میں توکل بھی آ جاتا ہے, اس میں یقین بھی آ جاتا ہے, اس میں علم بھی آ جاتا ہے, اس میں عمل بھی آ جاتا ہے. مقام رضا, جیسے آپ نے پریپ سے پڑھنا شروع کیا تو ایم اے کی ڈگری لے لی, اب ایم اے کی ڈگری میں پریپ بھی شامل ہوگا.
میں کیا کہتے ہیں میٹرک بھی شامل ہوگا, ایف اے بی اے سارا کچھ شامل ہوگا, کیونکہ آپ نے ڈگری لے لی اب ایم اے کی. مقام رضا میں سارا کچھ شامل ہوتا ہے, لیکن وہ توفیق پہلی. میں اس کی مثال سمجھاتا ہوں. مجھے نا آپ نے ذرا توفیق کو میں نے ذرا کلیئر کرنا چاہتا ہوں. ایک بزرگوں کے پاس ایک بندہ گیا, تو انہوں نے نا خوش ہو کر نا ایک کاغذ پر لکھا ایک, کیا لکھا؟ ایک لکھ دیا. اب جب ایک لکھا نا تو اسے روزانہ کا 1 روپیہ ملنا شروع ہو گیا. کہانی سنان لگا, کہانی ایویں کسی بزرگوں کو 1 لین چلے جاؤ, جو میں بزرگوں کو نمبر لین ٹر پہ سارے, بابا جی نمبر دے دیو, بابا جی نمبر دے دیو. 5 وقت کی نماز کا نمبر یاد نہیں آتا, بابا جی نمبر دے دیو, نمبر دے, یعنی دنیا پان واسطے نمبر دے دو. میں نے آگے پتا نہیں دعا جب مانگنی, یا اللہ کرپشن ختم کر دے, ادھے بندے مر جانے. تو یہ کہنا یا اللہ انہوں ٹھیک کر دے, ہوندے ہی نہیں. کی کریے, مصیبت ساڈے واسطے, نہ ادھر ہی دعا کر سکتے, نہ ادھر ہی دعا کر سکتے, نہ ٹھیک ہوندے تے نہ ہو. اچھا جی, او بابا جی کو چلا گیا, بابا جی نے کی دیتا, کاغذ لکھے دیتا 1 روپیہ. ملتے ملتے ایک بزرگوں کے پاس گیا. جب بزرگوں کے پاس گیا تو انہوں نے دیکھا کہ یار بندے میں کوئی روشنی ہے, کوئی چانن ہے. انہوں نے کہا بیٹا کیسے گزارا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا میرے پیر و مرشد نے 1 لکھا تھا, اس سے 1 روپیہ ملتا رہتا ہے. انہوں نے آگے لکھ دیا 0. جب 0 لکھ دیا اسے 10 ملنے شروع ہو گئے. بڑا خوش ہوا, واہ یہ تو بابا کرنے والا ہے. ادھر 1 سی, ادھر 10 ہیں. پھر چاہتے چاہتے ایک اور بزرگوں کے پاس گیا. جب ان کے پاس گیا تو انہوں نے دیکھا, انہوں نے کہا کیسے, اس نے سارا بتایا. انہوں نے 1 0 آگے اور لگا دیا. جب 1 0 لگایا 100 ملنا شروع ہو گیا. انہیں تو ڈڈیاں پانی شروع کرتی ہیں. یہ تو بابا اس تو بھی بڑھ دے جنہیں 100 کر چھڑے. خیر انہوں جو پہلے کے تھا نا, پہلے کے بارے میں انہوں نے کہا انہیں تو 1 ہی دیتا سی. انہوں نے دیکھو حال, انہوں نے 100 کر چھڑے. اب واپس اپنے پیر و مرشد کے پاس آتا ہے. پیر صاحب پوچھتے ہیں بیٹے کیا حال ہے, کیسے؟ انہوں نے کہا حضرت جی تسی تے 1 ہی سی نا. انہوں نے دیکھو, انہوں نے کہا انج کر کے 100 تک پہنچاتا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے پتر سی اپنا 1 واپس لے لینے ہیں. اے توفیق ہے, ایک تو ملتی جی توفیق ہے نا, اگے 0 لگتے رہتے ہیں. اگر رب 1 لے لے نا باقی 0 رہ جاتا ہے. سب کچھ وہ توفیق نے چل رہا ہوتا ہے, سب کچھ وہ توفیق نے چل رہا ہوتا ہے. بعض اوقات بندہ توفیق سے چل رہا ہوتا ہے اور سمجھ رہا ہوتا ہے میں بہت ٹھیک چل رہا ہوں, حالانکہ وہ 1 غائب ہو گیا ہوتا ہے. عادتاً چل رہا ہوتا ہے. کیا کر رہا ہوتا ہے؟ عادتاً چل رہا ہوتا ہے. 1 غائب ہو گیا تو خلوص غائب ہو گیا ہوتا ہے. اب جھوٹی عزت کے لیے چل رہا ہوتا ہے. مثلا میں نے داڑھی رکھ لی, میں نے اب داڑھی رکھ لی, اور اب داڑھی رکھنے کے بعد میں سوچ رہا ہوں کہ یار کتنے پھنس گیا داڑھی رکھ کے. اب جھوٹی عزت کے لیے داڑھی کو نبھا رہا ہوں, اللہ کے لیے نہیں, اللہ کے لیے نہیں, جھوٹی عزت کے لیے نا میں اب داڑھی رکھے ہوا ہوں. مجھے کوئی شوق نہیں ہے, یہ نہیں میں سوچ رہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت رکھی ہوئی ہے, تب یار کیا کروں, رکھ لی ہے نا. عادتاً نماز پڑھنی شروع کر دی. 1 اندر سے غائب ہو گیا ہوتا ہے, خلوص غائب ہو گیا ہوتا ہے. لیکن ہم سوچ یہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یار کچھ ہمارے اندر موجود ہے. کبھی بیٹے وہ مقام رضا بھی آ جاتا ہے کہ وہاں پر بندہ ہوتا ہے, کبھی مقام زوال بھی آ جاتا ہے. آپ مرنے سے پہلے غور و فکر کر لیجئے گا کہ آپ نے کمایا کیا ہے. مرنے سے پہلے ہر بندہ روزانہ نہیں مرتا ہے نا, پر روزانہ ہم سوچ نہیں سکتے. جب وہ کہتے ہیں نا کہ سمے کے سمندر کہا تو نے جو سنا پر نہ سمجھے, سمے کے سمندر کہا تو نے جو سنا پر نہ سمجھے, جوانی کی ندی میں تھا تیز پانی ذرا پھر سے کہنا. تیز وقت لنگنا ہوتا ہے نا تو واضح آندیاں ہوندیاں انج کر لے انج کر لے. جیسے میں ابھی واضح لگا رہا ہوں نا آپ لوگوں کو, میں بھی تو واضح لگا رہا ہوں آپ لوگوں کو, تو آوازیں آ رہی ہوتی ہیں ایسے کر لو ایسے کر لو ایسے کر لو, سنتا ہی نہیں. کہتے سمے کے سمندر کہا تو نے جو سنا پر نہ سمجھے, جوانی کی ندی میں تھا تیز پانی ذرا پھر سے کہنا. اور بڈھے وقت تنقید کہیے, اب کیا کہنا ہے؟ ہاتھ کو روک تھام کے رکھ, کوئی مراقبہ کر, کوئی بیٹھ, کوئی عقل شعور لے, اپنا ایک درست کر. جب تک ایک کو درست نہیں کرے گا رشتہ تعلق نہیں جوڑے گا, کک نہیں ہونا. توفیق کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. وہ ایک جو ملتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. آگے جو کچھ ملتا ہے رحمت برکت وہ ایک کے صدقے میں.
تو مجھے بس یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اللہ توفیق دیتا کیسے، کیا چیز اسے پسند آ جاتی ہے کہ توفیق دے دیتا ہے. میں یہ ممبر رسول پر بیٹھا ہوں کیوں؟ اس کی توفیق ہے نا. میں کوئی مقرر تھوڑی ہوں بیٹے، میں آپ کو آ کے آپ کے اندر کوئی چیز پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہوں. آپ کو قرآن احادیث کم اور باتیں زیادہ، نقطے زیادہ دینے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ آپ کے اندر کوئی نقطہ کھلے، کوئی بیج جو پڑے گا نا تو کچھ کھلے گا نا. فرض کرے میں ایک بات کہتا ہوں، طنز، مزاح، مذاق، کیا فرق ہے ان میں؟ طنز، مزاح، مذاق، کیا فرق ہے؟ ہم تو مذاق ہی کر رہے ہیں نا، ہم مذاق ہی کر رہے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کہ فرق کیا ہے. جن کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ طنز، مزاح اور مذاق میں فرق کیا ہے، وہ اخلاقیات کے کس پیمانے پر ہوں گے؟ وہ تو جگت باز ہوں گے، جگتے لگانے والے ہوں گے، بک بک کرنے والے ہوں گے. ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہم کس لفظ سے کس کا دماغ پھاڑ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں زبان میں ہڈی نہیں ہوتی لیکن سر پھاڑ دیتی پکڑ کے. اس لیے جس کو یہ چیزوں کا علم ہی نہیں ہے، معلوم ہی نہیں ہے. اور طنز کیا ہوتا ہے، مزاح کیا ہوتا ہے، مذاق کیا ہوتا ہے، جائز ہے، ناجائز ہے، کرنا کیسے ہے. بچپن میں اسکول میں جب ہم پڑھا کرتے تھے تو کیا کرتا تھا، کلاس اسٹینڈ ہو، جب کوئی بیٹھنے لگتا تو نیچے نوکدار پینسل رکھ دیتے تھے، اب اس کی چیخیں نکل جاتی تھی. یہ کیا تھا؟ مذاق تھا، مزاح تھا، طنز تھا، کیا تھا؟ یہ کون سا نشتر تھا؟ کس نے کون سی اخلاقیات کے دائرے میں سکھایا تھا کہ یہ ہونا چاہیے؟ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اب بھی ہوتا ہے. آپ کسی ٹوائلٹ کے اندر چلے جائیں، آپ کسی ٹوائلٹ کے اندر چلے جائیں تو کون سی تصویریں بنی ہوں گی؟ کیا کیا بنا کر رکھا ہمارے بچوں نے ٹوائلٹ کے دروازوں پر. وہ مسجد کو بھی نہیں چھوڑتے، مسجد کے دروازے پر بھی وہ کیا کہتے ہیں اندر ٹوائلٹ کے دروازے پر بھی تصویریں بنا کر، شرمگاہوں کی تصویریں بنا کر آ جائیں گے، پورن فلم کے لکھے آ جائیں گے. عقل کہاں ہے بھائی؟ کیا کر رہے ہو؟ کیا تبلیغ کر رہے ہو؟ کس نے تمہارے اندر یہ انڈکٹ کیا ہے؟ کس نے کہا ہے کہ یہ دیکھا کرو؟ اور یہ کون سی دوائی کھا رہے ہو؟ کہاں پر جا رہے ہو؟ معلوم ہی نہیں ہے بیٹے. جب معلوم ہی نہیں ہوگا تو پھر نکلے گا کیا ہمارے اندر سے؟ یہی نکلے گا. جن کو لفظوں کو ہی نہیں پتا کہ یہ لفظ کیا ہے اور ان کا مطلب کیا ہے، وہ آگے کیا کر سکتا ہے؟ جیسے ہم کہتے ہیں ہاں بھئی یہ فرض ہے، فرض لازمی، کہتا پھر کی ہے. اچھا نماز کے بغیر رب بخش دے گا؟ نماز کے بغیر رب بخش دے گا کہ نہیں بخش دے گا؟ جواب نہیں دیتا. نہیں یہ تو نہیں ہم کہہ سکتے نہیں. نماز کے بغیر اگر کوئی بے نمازی ہے اسے رب بخش سکتا ہے؟ ہاں. اب نماز نہ پڑھے کوئی بے نمازی ہو تو رب معاف کر سکتا ہے، پھر سارے نماز نہ پڑھے معاف کر سکتا ہے. پھر سارے نہ پڑھے معاف کر سکتا ہے. ایک نور ساروں کو نہیں رکھتے تھے نا، پھر سارے نہ پڑھے. نماز کے بغیر رب معافی دے سکتا ہے کیونکہ رب کریم ہے، معاف کر سکتا ہے. ہم اسے مجبور نہیں کہہ سکتے رب معاف نہیں کر سکتا، ہم یہ نہیں کہہ سکتے. وہ چاہے تو نمازیوں کو جہنم میں بھیج دے، وہ چاہے تو بے نمازیوں کو جنت میں بھیج دے. ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے رب کریم نہیں معاف کرے گا، یہ نہیں ہم کہہ سکتے. ہم یہ کہیں گے رب کریم بے نمازیوں کو معاف کر سکتا ہے، اختیار ہے، اس لیے سارے بے نمازی ہو جاؤ. نہیں کوئی گل سمجھ آئی بھائی؟ ایویں پڑھ دے پہ ہیں یار، سارے بے نمازی ہو جاؤ. جو اپنے لیے پسند کرتے وہی دوسروں کے لیے پسند کرو نا. جو اپنے لیے پسند کرتے وہی دوسروں کے لیے اگر آپ بے نمازی ہیں تو بے نمازی ہو کر بے نمازی ہو جاؤ، رب بخش دے گا، رب بخش دے گا. اتنی تو سمجھ آ گئی کہ رب بخش سکتا ہے، لیکن پھر پڑھنے کا حکم کیوں دیا؟ اگر بخشنا تو پھر اسے فرض قرار کیوں دیا؟ اگر بخشنا ہی ہے تو لازم کیوں قرار دیا؟ اس کا مطلب اس کا کوئی لازم توڑ دے، اس کا کوئی فرض توڑ دے، اس کے قرآن کی دھجیاں بکھیر کے رکھ دے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ بڑا خوش ہوتا ہے میں معاف کر دوں گا. یہ توفیق کس نے دے رکھی ہے؟ یہ سوچنے کی یہ توفیق کس نے دے رکھی ہے؟ سوچنے کی. رب معاف کر سکتا ہے بے نمازی کو، کر سکتا ہے. بے نمازی بن جاؤ. اگر تم بے نمازی بن سکتے ہو ریکارڈ میں لے کر آؤ کہ میں مر جاؤں میرا جنازہ بھی نہ پڑھاؤ رب مجھے معاف کر دے گا.
وہاں صفحے گننے کی ضرورت نہیں ہے کتنی صفحے تھی. کیوں جی؟ آپ اچھا جو جس کا جنازہ نہ پڑھایا جا رہا معاف نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے. تو کہو میرا باپ بے نمازی تھا اس کا جنازہ نہ پڑھایا جائے. کیوں پڑھوانا ہے؟ کوئی سزا تو ہونی چاہیے نا یار. کوئی سزا تو ایسے خیال کی ہونی چاہیے نا. کوئی تھپڑ تو ایسے خیال کا ہونا چاہیے نا. وہاں کفن بھی پہن لیتے ہو, پرانے کپڑوں میں دفن ہو جاؤ, کیا فرق پڑتا ہے؟ مر جاؤ. وہ وہاں پر ساری سہولتیں چاہیے نا, سارے انسینٹیو چاہیے. اور میں نوانا بھی دھیان نہ لوئے, اور میرے کفن بھی پانا ہے, اور میرے جنازے کے پیچھے صفحہ بھی نہیں ہونی چاہیے نا. اور جب 40 صفحہ ہوں نا, 40 بندے ہوں, بندہ بخشیا جاتا ہے. کہانیاں جو حدیث پاک میں آتا ہے, حدیث پاک میں آتا ہے. تو آگے میں کیا کہہ رہا ہوں, بے نمازی کو رب بخش سکتا ہے نا, تو نماز نہ پڑھو, پھر جنازہ بھی نہیں پڑھوانا اپنا. کہہ کے جانا, وصیت کر کے جانا, جناب اس کے بغیر بھی بخشا جائے گا, میں گارنٹی دیتا ہوں آپ میرا جنازہ نہ پڑھے, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. کتنی تکلیف ہوتی ہے سوچتے ہیں کہ میں کہہ کے جاؤں. میں ایک مثال دیتا ہوں, میں چھوٹا سا تھا, میرے ابو زندہ تھے اس وقت. یہ کل چلم کیا ہوتا ہے ہم اب کتنی بار ایکسپلین کر چکے ہیں کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے. نمبر 2 یہ بتا چکے ہیں کہ کل چلم کا کھانا غریب آدمی کھائے گا جس کو زکوٰۃ لگتی ہے, امیر آدمی پر نہیں ہے, کیونکہ وہ کھانا صدقہ ہوتا ہے, اور صدقہ کس کو لگتا ہے؟ غریبوں کو لگتا ہے. کھاتے ہم سارے ہیں, لیکن میں صرف قانون بتا رہا ہوں, آپ کھائیں یا نہ کھائیں مجھے کیا لینا دینا, میں تو کھاتا نہیں. جو کرتے ہیں جو کھلاتے ہیں یا ان کا اپنا لینا دینا. میں نے صرف بیان کرنا ہے اور آپ کو مجاہدے میں ڈالنا ہے, اور آپ نے دماغ میں سوچنا ہے, اس کے بعد کہنا ہے کوئی گل نہیں اللہ معاف کر دے گا. اس کے بعد آپ نے کیا کہنا ہے؟ کوئی گل نہیں اللہ معاف. وہی بے نمازی والا قصہ, رب معاف کر دے گا نا. آپ نے بھی یہی کرنا ہے کہ کل چیلم دی روٹیاں کھا کے مینو کی ہے بھائی ہیں, کوئی دال چاول نہیں کہ کوئی ککڑ شکڑ ہے. ٹھڈ نے تو بڑا خراب کیتا ہے. تو میں وہ بات بتانے لگا تھا کہ کل چلم کا تو اب ہمیں ساری سمجھ آ گئی کہ اس کا کھانا جو ہے یہ غریب آدمی کھائے گا, امیر آدمی نہیں کھائے گا. اور کل چلم کا کوئی خاص طریقہ ہے نہیں, ہم ہر جمعے اب کر رہے ہیں روٹی کے بغیر. ہر جمعے ہم یہ کام کرتے ہیں کہ ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک یا اللہ جتنے بھی ہم نے نیک اعمال کیے سب نے تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, ان پر جو تو ہمیں ثواب عطا فرمائے ہدیتاً تحفۃً نذرانۃً حضور کو پیش کرتے ہیں. اور ان کے وسیلے سے جتنے با ایمان دنیا میں زندہ, جو چلے گئے ہیں, جو آنے والے ہیں, سب کو صالح ثواب. کتنا آسان طریقہ ہے یہ. فرض کو 100-200 بندہ بیٹھا ہوگا, 100-200 بندوں نے کل بھی کر دیا, چلم بھی کر دیا. ہر جمعے آپ کی ماں کا ختم ہو رہا ہے, کھانے کے بغیر ہو رہا ہے, کھانے کے بغیر ہو رہا ہے. لیکن آپ کو یہ مزہ نہیں آ رہا ہوگا نا. مزہ تب آئے گا لوگ آن, رشتے دار آن, کوئی پھل لے کے آن, آپ تو اس میں ہو گئے نا. تو اس لیے تو میں وہ واقعہ سنانے لگا تھا کہ میرے والد صاحب زندہ تھے, تو ہم اسی طرح نا باتیں کر رہے تھے. اس وقت یہ کل چلم کا مجھے اتنا اندازہ نہیں تھا کہ یہ کھانے وغیرہ کا. تو میں نے کہا وہ سب دنیا داری ہے. اگر دنیا داری ہے تو جو دنیا داری کے لیے آئیں, دنیا داری کے لیے کیا جائے, اس پر تو ثواب ہوگا ہی نہیں. اور جب ثواب نہیں ہوگا تو میت کو کیا جائے گا کہ ابو میں تیرا کل چلم نہیں کرنا, ابو آپ پہ دعا کرا کریں. اچھا اب کتنی چھوٹی سی بات لگتی ہے, کتنی چھوٹی سی بات لگتی ہے. تو پہلے تو ابو نے کہا ٹھیک ہے کوئی گل نہیں, کوئی گل نہیں پتر. دوسرے دن میں ایک ان کے دوست سے ملا, کہتا ہے تیرا پیو تو تیری شکایت لا رہا سی, میرا پتر کہتا میں اپنے پیو کا کل چلم ہی نہیں کرنا. میں نے بڑا ہی مزہ لیا. میں کہا اگر وہی بات اگر کسی کو کہا جائے نا میں تو بے نمازی ہے, کہہ دے میرا جنازہ نہ ہو, مر جائے گا نہیں کہے گا, مر جائے گا نہیں کہے گا. اور کہے گا تو کہے گا لوگ پھر مجھے مسلمان سمجھ کر دفن کریں گے. کیا سمجھ کر دفن کریں گے؟ کتنا ہی مسئلہ ہے. نماز نہ پڑھو رب کے تو اب اتنی شدید اور کیا کہتے ہیں نفرت ہے شاید رب سے کہ پڑھتے ہی نہیں ہے, وہ معاف کر دے گا. اور جنازہ نہ پڑھو تو لگتا جی میں معافی نہیں ملے گی. لوگ کی کہیں گے سارے جنازے, سارے میلاد, سارے کل چلم کدے واسطے ہو رہے ہیں. یہ مجھے نہ سمجھ نہیں آ رہی ہے رب توفیق کیسے دیتا ہے. توفیق دے کر جو اندر کا خیال ہمارا بدل دیتا ہے اور ہمیں دنیا سے بے نیاز کر دیتا ہے, ہمیں اپنی محبت میں رکھ لیتا ہے. ملتی کیسے؟
کون سا ایسا عمل کرنا پڑتا ہے جس سے اللہ کریم توفیق دے دیتا ہے؟ کوئی آپ کا تجربہ ہو تو مجھے بتائیں کہ اللہ کریم توفیق دیتا ہے. آپ کی کوشش، آپ کی دنیا کی کوشش، دنیا روٹی کمانے کی ہے نا، دنیا کی کوشش روٹی کمانے کی ہے. جوانوں کو عورت چاہیے، پیسہ چاہیے، غریبی تو ہمیں کسی کو نہ چاہیے. اللہ نہ کرے کوئی غریب ہوئے، اللہ نہ کرے کوئی غریب ہوئے، لیکن یہ ایک دعا ضرور مانگا کریں، ایک دعا ضرور مانگا کریں، یا اللہ مجھے اتنا رزق عطا فرما جو میری اور میری آل کو کافی ہو. بس زیادہ نہیں مانگنا، زیادہ نہیں مانگنا بیٹے. یہ میرے نبی کی دعا ہے، اسی کے اندر رہے، اسی کے گرد گھومیں. میری بات سمجھ لیں. پھر بتاتا ہوں کہ حضور کی دعا کیا تھی. یا اللہ اتنا رزق عطا فرما جو مجھے اور میری آل کو کافی ہو. اب اس پر آپ غور و فکر کر لیں، اس پر آپ غور و فکر کر لیں. نبی نے مانگ کیا لیا؟ اللہ کریم نے پتا ہوئے گا نا اینو تیری آل کو کنا ہے ضرورت ہے، وہ دے دے گا. نبی نے نبیوں جیسا رزق ملے نا یار، نبیوں کو نبیوں جیسا رزق ملا تھا. میں نے آگے بتایا تھا جب خیبر کے قلعے فتح ہو گئے نا تو اس کے بعد مسلمان بہت امیر ہو گئے تھے. حضور علیہ السلام کے پاس اتنی آمدنی آتی تھی کہ آپ 1 سال کا راشن اپنی بیویوں کو دے دیتے تھے. 1 سال کا راشن اپنی بیویوں کو دے دیتے تھے، اتنی آمدنی آپ کے پاس آ جاتی تھی. تو میں نے دعا کیا بتائی آپ کو، یا اللہ اتنا رزق عطا فرما جو مجھے اور میری آل کو کافی ہو. برکت بھی مل گئی، رحمت بھی مل گئی، رزق بھی مل گیا، تکبر بھی چلا گیا، حسد بھی چلا گیا، مقابلہ بھی کسی سے نہیں، کیونکہ پاس رہنا ہی اتنا ہے جتنا کافی ہے. اگر بیوی بچے بیمار ہو گئے، آل کو کافی ہے، اتنا رزق دے، وہ بھی اس میں شامل ہے، وہ بھی اس میں شامل ہے. اگر کوئی مسئلہ آ گیا وہ بھی اس میں شامل ہے، کیونکہ مانگا گیا ہے یا اللہ اتنا دے جتنا مجھے اور میری آل کو کافی ہو، زیادہ چاہیے ہی نہیں. ہماری طلب بہت زیادہ ہے، ہماری طلب بہت زیادہ ہے. اپنی اولاد کے لیے اگر ہم مانگ سکتے ہیں تو نبی کی دعاؤں میں سے حصہ مانگ سکتے ہیں. یا اللہ میرے نبی نے جو دعائیں مانگی ہیں ان میں سے مجھے بھی حصہ عطا فرما دے. اب جتنی دعا مانگی ہے وہ کیا کہتے ہیں بچنے کی ہو یا اسالوکا کے معاملے اعوذ باللہ کی ہو یا اسالوکا یا اللہ مجھے یہ عطا فرما یہ عطا فرما، اس میں ساروں میں سے آپ حصہ لے لیں. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے توفیق ملتی کیسے. کہتے ہیں کہ بڑی دعا کرنے کی توفیق بھی اللہ کریم اپنے بندوں کو دیتا ہے، ورنہ دعا بھی نصیب نہیں ہوتی. اچھا یہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کتاب میں نے پڑھا مثنوی میں کہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کو دعا کی توفیق دے دیتا ہے نا، دعا مانگنے کی، کہ مانگنا کیا ہے، مانگنا کیا ہے، یہ بھی اس کی توفیق سے ملتا ہے. اچھا میں نے جج کیا، میں نے کہا یار 2008 میں جب میں حج کرنے گیا تھا تو میں اس وقت سے ایک ہی دعا مانگ رہا ہوں، یا اللہ ہر دیکھنے والا، سننے والا، چاہنے والا جنت میں جائے، ان میں سے کوئی بھی جہنم میں نہ جائے. میں کہا اس کا مطلب یہ بھی مجھے رب نے توفیق دی، ورنہ عام بندے کے دماغ میں تو یہ آتی بھی نہیں. اسے کیا ضرورت ہے یہ دعا مانگنے کے بھی. بھائی بیٹے میرا آپ لوگوں سے کوئی اتنا خاص تعلق تو نہیں ہے، جن سے بھی ہے آپ جمعہ پڑھتے نکل جاتے ہیں، ٹھیک ہے، میرا آپ لوگوں سے کوئی خاص تعلق بھی نہیں ہے، لیکن میں دعا کیا مانگ رہا ہوں، یا اللہ ہر دیکھنے والا، سننے والا، دیکھنے والا سننے والا محبتی نہیں ہے، یہ محبتی نہیں ہے، چاہنے والا لہذا رکھا میں نے. ہر دیکھنے والا مینوں کی رب دی محلوق بخش دے، مینوں ادنا کی لینا دینا کہ بھئی یار نہیں اینو نہیں بخشیا جانا، اینو بخش دے، اینو بخش دے، رب پر چھوڑے. اگر مجھے اللہ کریم اختیار دے دینا، اللہ کریم مجھے اختیار دے دے، اے پورا شاد باغ میں تیرے زیر اثر کر دینا وا کہ تو جو مرضی چاہے جس طرح مرضی چلائے این چلا دے، تو میں توبہ کر لاں گا. میں کہ یا اللہ تو بڑا سونا چلا رہے ہیں، مینوں اختیار نہیں چاہیے، میں بے اختیاری ٹھیک ہاں، مینوں اختیار اپنے بس سے چلا لے لے، مجھے اپنے بس میں لے کر بے بس کر دے. میں اپنے بس میں بھی نہیں رہنا چاہتا، میں بس تیرے بس میں رہنا چاہتا، میں اپنے بس میں بھی نہیں رہنا چاہتا. تو بڑے یہ توفیق جو ملتی ہے نا، توفیق کچھ سمجھ نہیں آتی کس بات پر، کس عمل پر. اب آپ غور و فکر کر لیجیے کہ میں اس سے توفیق ہی مانگنے کی یہ کوشش کر رہا ہوں. یہ جتنی باتیں کر رہا ہوں نا،
یہ میں اس سے توفیق مانگنے کے ڈنگ اختیار کر رہا ہوں. یہ جتنی باتیں میں کر رہا ہوں یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ توفیق دے دے. وہ کہتا مانگتا ہی پیا, گلیں ہی کری جا رہے, دسی جا رہے. یہ توفیق ملتی کیسے ہے؟ کب دل بدل جاتا ہے؟ کہتے ہیں ایک قدم بندہ آئے تو 10 قدم رب آتا ہے. اور بندے کو توفیق کیسے ملتی ہے ایک قدم چلنے کی؟ ارادہ کرنے کی توفیق کس طرح ملتی ہے؟ دیتا کون ہے؟ کیسے ملتی وہ ایک قدم چلنے کی توفیق؟ کس طرح سے ملتی ہے؟ میں دعا مانگ رہا ہوں, میں کہ یا اللہ میری زندگی سے انٹرٹینمنٹ ختم کر دے, انلائٹنمنٹ پیدا کر دے, میرے اندر تفریح ختم کر دے, ہلا گلا میرے اندر سے ہلا گلا ختم کر دے, میرے اندر نور عطا کر دے, روشنی عطا کر دے. نا دعا مانگنی ہے نا. میں انٹرٹینمنٹ چاہتا ہی نہیں, مجھے بس ادھر ہی رہنے دے. میں انلائٹنمنٹ چاہتا ہوں. یا اللہ میں تیرے ساتھ رہنا چاہتا ہوں, یا اللہ میں تیرے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. اب توفیق اس نے دینی ہے, اس نے دینی ہے. جو کہتے ہیں کہ ہرن ہوتا ہے نا, ہرن وہ جس کے وہ نافے میں ہوتا ہے نا کستوری ہوتی ہے, وہ کستوری ہوتی ہے نا, وہ ہرن کے ادھر نافے میں ہوتی ہے نا, وہ نا سونگتا ہے اور سونگتا ہے, دوڑتا ہے, اسے لگتا ہے ادھر سے خوشبو آ رہی ہے, ادھر سے خوشبو آ رہی ہے, وہ دوڑا آتا ہے. اس بیچارے کو یہ نہیں پتا ہوتا اس کے اپنے اندر ہے. گل سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ کستوری تہاڈے اندر ہی, کسی بابیاں کو جان دی ضرورت نہیں. اگر تسی ارادہ کر لو گے نا وہ توفیق دے نال رب آپ تہاڈے دروازے دے گئے. آپ تسی ان کو گے رب تو رب ہی تے آندا ہے, وہ خود ہی چوکیدار بھی ہے ساڈا. کہ وہ دن اور رات کون سنبھال کے رکھدا ہے؟ سانو کون پالدا ہے؟ اچھا سانو ستے پہ نو ایند کون کردا ہے؟ وہ دی توفیق دے نال ہی تے ہے. وہ خود ہی سب کچھ ہے ساڈا, وہ سب کچھ ہے. آخری بات کر دوں گا. میں نماز جنازہ پر گیا تو میں نے دیکھا کہ حالات کچھ اچھے نہیں ہیں. تو میں نے وہاں کہا, میں کہا دیکھو بدلہ لینے کی نا قوت ہوتی ہر ایک میں, لیکن معاف کرنا سیکھو, معاف کرنا سیکھو. جب تم معاف کر دیا کرو گے نا, کل قیامت والے دن رب کریم کے حضور جاؤ گے نا, تو اللہ کریم کی صفت کا مظہر تم ہوگے. اللہ کی صفت کیا ہے؟ معاف کرنا. تم اللہ کی صفت کا مظہر ہوگے. اللہ تعالیٰ کو اپنی صفات سے بڑی محبت ہے, اس لیے جو بندہ اس صفت کا مظہر ہوگا اسے بھی معاف کر دے. قانون سمجھ آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ تو بڑے مجھے یہ سمجھ نہیں آئی توفیق کیسے ملتی ہے. آپ لوگوں کو سمجھ آئے تو مجھے ضرور بتائیے گا یہ توفیق ملتی کیسے ہے. بندہ سال ہر سال تو چلتا رہتا ہے, سال نماز نہیں پڑھتا, اچانک پڑھنے لگتا ہے. یہ کیسے ملتی ہے؟ پہلے کیوں نہیں اس نے پڑھی؟ کیا پہلا وقت ضائع ہو گیا؟ کہا جاتا ہے وہ اللہ کریم ہے جو برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے. وہ اللہ کریم ہے جو برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے. کون سی برائی؟ شرابی, زانی, چور, ڈاکو, یہی برائی ہے نا. وہ اس کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے. رب کریم کر دیتا ہے. اچھا تے ویسے پھر وہ حساب کتاب تو نہیں ہوئے گا, جنہوں بدل دے گا وہ حساب کتاب تو نہیں ہوئے گا. اللہ نے کر دیتی, لیکن وہ جو ٹائم ضائع ہوئے گا کوئی تکلیف تو ہوئے گی, کیونکہ کل قیامت والے دن حضور نے ارشاد فرمایا جہاں پر برے لوگ تو روئیں گے, نیک لوگ بھی بہت روئیں گے. پوچھا یا رسول اللہ وہ کیوں روئیں گے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا وہ روئیں گے یا اللہ وقت بہت تھا, کام بہت کم کیا, وقت بہت تھا ہمارے پاس, چمکی جنگ لڑ سکتے تھے. ایک گھر میں 10 خیالات کے کام ہم کر سکتے, ایک گھر میں بیٹھ کر. ہم 24 گھنٹوں میں اپنا ٹائم دیکھ لیں ہم کر کیا رہے ہیں, اپنے گھر میں دفتر میں کیا کر رہے ہیں, تو ہمیں سمجھ آئے گی ہم کچھ بھی نہیں دے رہے, ہمارا پوٹینشیل ضائع ہو رہا ہے. ہم اپنے گھر میں بھی بے وقوفانہ زندگی گزار رہے ہیں, ہم کسی کی اصلاح نہیں کر رہے, نہ اپنے بچوں کی, نہ اپنی بیویوں کی, نہ اپنی ماؤں کی, کسی کی اصلاح نہیں کر رہے. ہم تو خود اصلاح کے قابل ہیں, ہم تو لڑے ہوئے ہیں, گالیاں نکالتے ہیں, پتہ نہیں کیا کچھ آگے کیا جانا, بڑا کچھ کرتے ہیں. اپنی اصلاح نہیں ہے اور کہتے ہیں میرے سارے ٹھیک رہو. نہ ربا تو آپ بھی ٹھیک نہیں, تیرنا کی صحیح رہی ہے, تیرے اندر کوالٹی نہیں ہے کہ تیرنا کی صحیح رہی ہے. تو بات سمجھ میں آئے کہ نہیں ہے؟ تو یہ توفیق کیسے ملتی ہے نا, بس میں یہ جاننا چاہتا ہوں اور لینا چاہنا. یا اللہ ایہو جا بدل کے رکھ دے کہ بس 24 گھنٹے نا ایک لمحہ بھی تیری یاد تو غافل نہ ہوئی. بس تیری مہربانی ہے, وہ کام کریے جس سے تو راضی ہو جاتا ہے, وہ خیال آئیں جس سے روح معطر ہو جاتی. یا اللہ مہربانی فرما ہمارے اندر سے تیری خوشبو آئے. السلام علیکم.